کیا کائنات میں کوئی ایسی ماں ملتی ہے جو کہ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے بھائی پہ فدیہ کر دے؟ یہ عزم، یہ حوصلہ، اور بیسکلی جو یوم عاشور میں صرف شجاعت یہ نہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے دکھایا، تو شجاعت تو جناب زینب کی جانب سے بھی دکھائی گئی تھی۔ دیکھیے، ایک تو پہلی بات یہ سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے ہمارے سننے والوں کو کہ یہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کوئی روایت نہیں ہے، اور اہل بیت کا تذکرہ کرنا یہ فرض ہے، اور اس سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، حیات ہے ہماری۔ اور میں یہ وہ تو قرآن مجید نے کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ جو اب پہلے ہم نے آیتیں پڑھی کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تو شہداء کا مقام ہے، اور پھر جو سید الشہداء ہوں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اہل بیت اطہار ہیں ان سے محبت کرنا فرض ہے، جیسا کہ نماز فرض ہے ویسے اہل بیت سے محبت فرض ہے، لیکن فرق ہے نماز اپنے وقت پر فرض ہے اور اہل بیت نبوت سے ہر وقت محبت کرنا فرض ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی آپ نے جو کہا کہ سیدہ طیبہ حضرت زینب، تو وہ بیٹی کس کی ہے؟ وہ نواسی کس کی ہیں؟ ان کی رگوں میں خون کس کا ہے؟ تو جب یہ اتنی ساری چیزیں خاندانی طور پر مل رہی ہوں، ان کی تربیت کس نے کی؟ تو پھر انہوں نے وہی کردار ادا کرنا تھا جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے، اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ کہ وہ کسی نے کہا نا کہ کربلا دو باب است، یکے حسین رقم کردن دیگر زینب، کہ ایک باب تو حضرت امام حسین نے مکمل کیا کربلا میں۔ اگر کربلا کے بعد سیدہ زینب جرت بہادری نہ دکھاتی تو شاید کربلا کا جو سبق آج ہے وہ اس صورت میں نہ ہوتا۔ سیدہ زینب کو جہاں حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام وہ ان کو وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں، وہاں وہ خود آگے بڑھ کر بھائی کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہیں، اور اپنے بچوں کو کیا، وہ خاندان کے تمام افراد کو یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ نواسۂ رسول ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں۔ اور پھر وہ اپنے بچوں کو، کون ماں ہے، یعنی کسی کے بچے کو آج کانٹا چبھ جائے نا تو مائیں تکلیف سے تڑپ اٹھتی ہیں۔ ہمارے بیٹے ہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی کہ بھائی لگ گئی کوئی بات نہیں، لیکن گھر میں ہم دیکھتے ہیں تو ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، جی اس کے سر میں درد ہو گیا، کیا ہو گیا، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ ماں، اس کی عظمت پر لاکھوں کروڑوں سلام کہ جوان بچوں کی لاشیں سامنے آ گئی، بتیجوں کی سامنے آ گئی، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ صابرہ، وہ شاکرہ، اور پھر وہ منظر کہ سب کو سہارا دینے کے لیے حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، اور جب امام جا رہے ہیں رخصت بھی لوگوں کو وہ کر رہے ہیں، تو امام پاک کو رخصت کرنے کے لیے حضرت سیدہ زینب موجود ہیں۔ اور پھر حضرت امام پاک امام حسین کی شہادت کے بعد وہاں کربلا میں جو کچھ ہوا، اور کربلا کے بعد پھر جب ابن زیاد کے سامنے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہم کون ہیں، اور جب وہاں دمشق کی گلیوں میں ان کو چلایا گیا نا تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو باغی تھے حکومت کے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ لوگ چھتوں پہ چڑھ کر اس جلوس کو دیکھتے تو سیدہ طیبہ حضرت زینب لوگوں کو بتاتی کہ ہم باغی نہیں ہیں، بلکہ ہم رسول کے گھرانے کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ ظلم کیا ہے۔ اور دربار یزید میں کھڑے ہو کر حضرت سیدہ زینب نے، آج حکمرانوں کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، لوگ نہیں کر سکتے، کوئی ظالم حکمران ہو، آج امریکہ کے خلاف بات کریں لوگ نہیں کر سکتے، لیکن سیدہ زینب نے کسی میڈیا کے چینل پر نہیں، کوئی دور دراز علاقے میں نہیں، یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو بتایا کہ ہم کون ہیں، تو کون ہے۔ اور پھر ان کے خطبے شروع تھے، اور پھر جناب امام زین العابدین جب بولنے لگے تو اس نے کہا اذان دے دو۔ تب انہوں نے کہا کہ جو اذان دے رہے ہو نا، یہ محمد الرسول اللہ جو کہا گیا ہے یہ تمہارے نہیں، یہ ہمارے نانا ہے، یہ ہمارے جد اعلیٰ ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مظالم ڈھائے گئے، یہ سب کچھ ہوا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ان لبوں پر اس خاتون نے برداشت کیا ہے، ان کی عظمت کو کیا کیا سلام میں کروں کہ سامنے نواسۂ رسول کے ہونٹوں پر ذرا سوچے غور کریں کہ آپ نے شہید کر دیا، چھوڑ دیں۔
آپ گردن اتار کے اور آپ اس گردن کو سر مبارک کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور پھر نو کے نیزہ پہ کس کے سر کو آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ وہ سر جس کو رسول نے بوسے دیے، وہ سر جس کو سامنے دیکھ کر حضرت ابوبکر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ سر جس کی عظمتیں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، آپ نے اس کو نیزوں پہ بلند کیا اور پھر دمشق کی گلیوں میں چلایا. وہاں یہ سارے چیزیں یہ کیوں کیا اس یزید لعین نے؟ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یزید کو میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا تو آج لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ اور بہت ساری باتیں شاید کچھ لوگ کھل کے نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے آپ وہ کھل کے یزیدیت بیان کرتے ہیں. ناسبیت اور خارجیت کے بیج بوئے جاتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جس نے اہل بیت سے محبت کرنی ہے اس کے دل سے کوئی نکال سکتا نہیں، کیونکہ حسین کسی کی میراث نہیں ہے، حسین کل کائنات کے ہیں. تو حسین ہو یا حسن ہو یا پورا خاندان نبوت، ہم تو ان کے پاؤں میں آنے والے ریزوں کے برابر نہیں ہیں، ریت کے ذروں کے برابر نہیں ہیں، ہم ان پر قربان ہو جائیں. لیکن یہ محبتیں ختم نہیں ہوتی. لیکن آج یزیدی فکر، یزیدی سوچ موجود ہے، اس زمانے میں بھی موجود تھی، ہر طرح سے موجود ہے، ظلم کی صورت میں، ہر صورت میں. لیکن حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی دے کر آنے والے ادوار میں وہ قوم تیار کر دی ہے کہ اب وہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوگی اور ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گی. عورتیں اگر کریں گی تو ان کو سیدہ زینب نظر آئیں گی، مرد کریں گے تو ان کو کربلا کے لوگ نظر آئیں گے، حضرت سید الشہداء کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین نظر آئیں گے. اور یہاں یہ بات بھی میں ناظرین کی خدمت میں اس لمحے رکھنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ اس پورے خاندان پر یہ قیامت بپا ہو گئی. اس قیامت کے بعد بھی وہ مدینے آئے تو اہل مدینہ نے ان سے کہا کہ ہم اٹھ کے جہاد کریں گے. حضرت امام زین العابدین نے کہا مجھے کچھ نہیں کرنا. اہل مدینہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے قیام کیا، وہ بغاوت نہیں تھی. میں اس لیے جملے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پر یہ بات کر رہا ہوں، کائنات کا بدترین کافر کوئی ہے تو وہ یزید ہے، کیونکہ ایک آدمی کافر ہوتا ہے اور جب وہ اسلام قبول کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر وہ اسلام سے نکل جائے تو وہ مرتد کہلاتا ہے. یہ مرتد سے بھی زیادہ بدترین انسان تھا. اس لیے ہمیں میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھیے، آئیے جڑ جائیے اہل بیت نبوت سے. کون کیا ہے، وہ کس انداز میں ذکر حسین کرتا ہے، اس کو چھوڑیے، آپ اپنا انداز اختیار کیجئے. میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں آج کے دن آپ نہیں جا رہے جلوس میں جانا فرض نہیں، لیکن کم از کم اپنے گھر میں اور لوگوں اپنے بچوں کو بٹھا کے آج بعد نماز جمعہ بٹھا کر آپ اپنے بچوں کو تو یہ درس دو کہ حسین کون ہے. اہل بیت اطہار سے محبت ان کو بتاؤ کہ اہل بیت کے بچے کس طریقے سے کربلا میں شہید ہوئے، تو ان کے سامنے کربلا بیان کرو، گھر میں کرو. شاید ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم جو آج یہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہ جو مقصد امام حسین کا بیان کرنا، ہم جو جناب زینب کے والے سے، ان کی فضیلت کے والے سے بات کر رہے تھے، تو کوفہ شام کے دربار میں جب وہ جوش میں آئی ہیں اور جب بی بی نے خطاب کیا ہے تو وہاں پر ایک ضعیف شخص جو نابینا بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا دربار میں علی آ گیا ہے. تو ان کے لہجے میں جو علی کی پکار تھی وہ سنی جا سکتی تھی. میں چاہتی ہوں جناب زینب کے والے سے دیکھیں، اس کے بعد میں شہادت کی طرف بھی چلی جاؤں گی علامہ صاحب، جو آپ کو پھر بیان بھی کرنی ہے. لیکن میں جناب زینب کے خطبوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے یزید کے دربار کو لا دیا. اور ساتھ میں ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور ہم بھی اپنے بڑے بزرگوں سے کرتے تھے کہ کس کا جہاد بڑا تھا، امام حسین کا جہاد زیادہ بڑا تھا یا جناب زینب کا جہاد زیادہ بڑا تھا. یہ سوال ہو سکتا ہے، مجھے یہ ساتھ میں ڈر بھی ہے تقی بھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی زمرے میں نہ آ جائے کہ میں ڈس رسپیکٹ کر رہی ہوں. لیکن جہاد کس کا بڑا تھا، ہم کس کا بڑا جہاد دیکھتے ہیں؟ امام حسین کا بڑا جہاد دیکھتے ہیں جو خود اپنے عزیز وقار اپنے اصحاب کے لاشیں اٹھا کے گنج شہیدان سے لے کر آئے ہیں، یا جناب زینب جنہوں نے سب کچھ دیکھا، مقتل میں اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے بھی دیکھا اور اس کے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں تمام تر مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے؟ دیکھیں واقعی یہ تو سوال ایسا ہے کہ جو ہم جیسوں کی بس کی بات تو نہیں کہ ہم فیصلہ کریں کہ امام علی مقام کا جہاد زیادہ عظیم تھا یا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ کا جہاد زیادہ عظیم تھا. یہ دونوں ایک ہی صورت کی 2 آنکھیں تھیں، ایک ہی بدن کے 2 ہاتھ تھے جس سے یہ جہاد مکمل ہوا ہے. کیونکہ اسی لیے حضرت زینب کبریٰ کو شریکت الحسین بھی کہا جاتا ہے. تو امام علی مقام آپ وہ ہیں کہ جن کی ولادت پر ہی حضور نے گریہ فرمایا ہے، پہلے ہی آپ کو بشارت دی تھی
اور اس کے بعد سے جتنے بھی حالات ہیں اس میں بار بار امام حسین کا ذکر آتا ہے، اور پھر ساری سربراہی بھی آپ کے ہاتھوں میں تھی. آپ نے مدینہ سے سفر کا ارادہ کیا تو سارا خانوادہ آپ کے پیچھے پیچھے ہے، مکہ سے آپ نکلے تو آپ سارا خانوادہ آپ کے اتباع کے اندر ہے. پھر آپ نے جتنے خواب دیکھے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر کو بیان کیا، کبھی حضرت زینب کبریٰ سلام علیہ کا بیان کیا، تو ان کی بے تابی اور ان کے شوق شہادت کے اندر گریا، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی. یہاں تک کہ پھر 7 محرم کو جب پانی بند ہوا تو اس وقت آپ نے سارے انتظامات کو دیکھا. 9 محرم کی جنگ ہے، پھر 10 محرم کو جو اصل جنگ شروع ہوئی ہے اس میں آپ نے انصار کو بھیجا ہے، ان کے لاشوں کو اٹھایا ہے، ان کے لیے جملے کہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کیا ہے. یہاں تک کہ اپنے جو گود کے پالے تھے، حضرت اون محمد ہیں، حضرت قاسم ہیں، اور پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہے، یہ ساری شہادتیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، برداشت کی. اور یقیناً جب آپ ان کے لاشوں کو اٹھانے کے لیے گئے ہیں تو کتنے ہی تیر ایسے ہوں گے کہ جو بدن مبارک حضرت امام علی مقام میں پیوست ہوئے ہوں گے. یہاں تک کہ یہ پورا گلدستہ سجانے کے بعد آپ بھی جب رائے شہادت کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے. اور شہادت کے بعد آپ کے امامے کو کوئی اتار رہا ہے، کوئی آپ کے لباس کو چھین رہا ہے، کوئی آپ کی شمشیر کو لے جا رہا ہے، کوئی آپ کی زرہ اتار کر لے جا رہا ہے. تو یہ سارے مصائب حضرت امام علی مقام نے برداشت کیے، اسی لیے آپ سید الشہداء کہلاتے ہیں. لیکن جہاں بات شریکت الحسین کی آ جائے، جن کا نام ہی زینب ہے، جن کا نام ہی عقیل بنی ہاشم ہے، اور جن کا نام عالمہ غیر معلمہ ہے، کیا کہنے. اور جب وہ خطیبہ آئی ہیں کبھی دربار کوفہ کے اندر، کبھی دربار شام کے اندر، انہوں نے خطبات بیان کیے ہیں تو لوگوں نے گواہی دی یہ لہجہ علی بول رہا ہے. اور یہ کتنی عظیم بات ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے جو سگے بیٹے تھے جناب اون محمد، ان کو قربان کرنے کے لیے جب بھیجا. اور ساری یہ چیزیں آپ تمام بزرگان کے نظروں کے سامنے ہیں، میں صرف یادآوری کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ہر ایک شہید کی جب خبر لے کر آتے تھے امام حسین تو اپنی بہن کو بتاتے تھے، زینب کبریٰ یہ اب شہید ہو گئے ہیں، ان کے لاشوں کو میں لے کر آیا ہوں. لیکن جب اون محمد کی شہادت ہوئی اور ان کی خبر لے کر آئے، ان کے لاشوں کو لے کر آئے، تو اب زینب کبریٰ نظر نہیں آتی، اب وہ در خیمہ پر نہیں ہے. تو سوال کیا جاتا ہے کہ میری بہن کہاں چلے گئی؟ تو کہا کہ وہ تو سجدہ معبود میں گر گئی اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہی ہے کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو نے اس قربانی کو قبول کر لیا، تیرا شکریہ. اور اس کے بعد اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا. پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ زینب کبریٰ جو اپنے گود کے پالوں کے لاشیں لینے کے لیے بھی در خیمہ پر نہیں آئی اور ان کو یاد نہیں کیا، جب حسین کا اکبر زمین کربلا پر گرا تو وہ بہن اپنے بھائی کی نصرت کے لیے باہر نکلی اور حضرت علی اکبر کے لاشیں کے لیے باہر نکلی تھی. تو حضرت زینب کبریٰ نے ہر مقام پر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، اپنے بچوں کو بھول گئیں. جب سرائے شہدائے کربلا شام میں واپس کیے گئے اور سارے سرائے کرتے تھے تو کوئی بہن اٹھتی تھی، کوئی ماں اٹھتی تھی، کوئی رشتہ دار اٹھتا تھا. یہاں تک کہ جب آپ کا سفر دوبارہ ختم ہوتا ہے مدینہ میں، جو آپ کا اپنا وطن، آپ کا شہر، آپ کا گھر تھا، جب اپنے گھر میں داخل ہوئیں تو بعض ارباب ممبر یہ کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد ان کمروں کو دیکھا جو خالی ہو چکے تھے، ان بستروں کو دیکھا جس میں کوئی سونے والا نہیں تھا، ان لباس کو دیکھا کہ جو بچے پہنا کرتے تھے. تو اب زینب کبریٰ سے رہا نہ گیا، آواز بلند سے کہا کہ یا اون محمد، تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی. لیکن یہ جملے ادا کرنے تھے کہ پیچھے سے عبداللہ بن جعفر طیار آئے اور کہا کہ اے بڑھیا، تیرا میرے بچوں سے کیا تعلق ہے؟ تو حضرت زینب کبریٰ کا کلیجہ پھٹ گیا. فرماتی ہیں کہ اے عبداللہ، تم نے بھی زینب کو نہ پہچانا، مجھے سفر میں دشمنوں نے نہ پہچانا تھا، مجھے کوئی غم نہیں تھا، لیکن تم نے بھی نہ پہچانا، تم بھی زینب کو بھول گئے. تو کہا کہ بی بی آپ موجود ہیں، جب میں نے آپ کو یہاں مدینہ سے رخصت کیا تھا اس وقت تو آپ جوان تھی، اس وقت تو آپ کے بال سیاہ تھے، اس وقت تو آپ کی کمر سیدھی تھی، لیکن جب آپ آئی ہیں تو مجھے تو کچھ ضعیفہ معلوم ہو رہی ہے، کوئی ایک پیر شخصیت معلوم ہو رہی ہے. تو حضرت زینب کبریٰ اس طریقے سے شکستہ ہو گئی. لیکن واقع کربلا سے پہلے زینب کبریٰ کی بے چینی اور بے تابی، اور واقع کربلا کے بعد آپ کی شجاعت اور بہادری اور صبر کے اندر بہت فرق نظر آتا ہے. پہلے تک آپ حضرت امام حسین کے بارے میں ذرا سی بات میں حساسیت دکھایا کرتی تھی. فرماتی تھی مولا حسین، کربلا کی سرزمین میں اس خاک کو سونگتی ہوں تو آپ کے لہو کی بو آتی ہے، یہاں سے اب آگے بڑھ جائیے. تو پہلے تک حضرت زینب کبریٰ ایک معاملے کے اندر امام حسین کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، بہت زیادہ حساس ہیں. یہاں تک کہ آپ کی ولادت کے واقعات کے اندر بھی ملتا ہے کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب گود امام حسین میں آپ تشریف لائی تھی، اس وقت آپ کی چشم مبارک کھلی تھی. اور یہ بھی واقع ملتا ہے کہ جب آپ مدینہ میں کسی مقام پر آرام فرما رہی تھی اور امام حسین تشریف لائے تھے، کیونکہ عام طور پر یا شہزادی آتی تھی امام حسین کے پاس یا امام حسین جاتے تھے اپنی بہن کے پاس، تو امام حسین آئے ہوئے تھے.
تو کہا کہ ابھی بی بی آرام فرما رہی ہیں. تو امام حسین جا کر کھڑے ہو گئے اور جگایا نہیں, بیدار نہیں کیا, وہیں پر ہی کھڑے رہے. یہاں تک کہ جب شہزادی کی آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا کہ حسین موجود ہیں اور حسین کے پیچھے سورج ہے اور سورج کا سایہ بنایا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام نے. تو کہا کہ بھیا آپ یہاں پر آئے, مجھے اطلاع نہیں دی, مجھے بیدار نہیں کیا, اور آپ کھڑے کیوں ہیں, آپ بیٹھے ہوئے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہا کہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا, تمہاری استراحت میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا, اور دوسری بات یہ کہ یہ سورج ہے نا, اس کی شعاعیں تمہارے بدن پر پڑ رہی تھی اور گرماش اور تپش تمہارے بدن میں محسوس ہو رہی تھی, اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے بدن میں کوئی تکلیف بھی آئے. اور یہ گھرانہ ایسا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اگر بھیا نے احسان کیا ہے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گی. تو شاید سوچا ہوگا اے حسین شاید خدا مجھے موقع دے کہ جب تجھے بھی کسی سائے کی ضرورت ہوگی تو زینب تیرے لیے سایہ بنے گی. اور وہ ضرورت پیش آئی تو عاشور کے دن عصر عاشور جب لاش امام حسین پڑی ہوئی ہے اور حضرت زینب کبریٰ خیمہ چھوڑ کر تشریف لاتی ہیں, فرماتی ہیں ویحک یا عمر ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ, اے عمر ساتھ تجھے کیا ہو گیا ہے, رسول کا بیٹا ذبح کیا جا رہا ہے اور تو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہے, تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تل زینبیہ کا مقام بھی کربلا کے اندر موجود ہے, جہاں سے آپ نے اب امام علی مقام کو شہادت کے وقت دیکھا تھا. تو سوچا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب زینب آپ کے لیے سایہ بنیں گی, لیکن بی بی جب پہنچی اس مقام پر تو خود آپ کے جو سایہ تھا اور چادر تھی اس کو چھین لیا گیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ دیر تک اپنے بھیا کے لیے سایہ بنتی اور وہاں سے آپ کا پھر جہاد شروع ہوتا ہے. وہ زینب کبریٰ جو امام حسین کی شہادت سے پہلے تھیں اور وہ جو شہادت کے بعد تھی, اس میں بہت فرق ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ درد و علم کا مرکز احساس بن گئی, بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی, دن ڈھل گیا تو شام غریبہ کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی. کیا کہنے. اس کے بعد پورے کاروان کی سپہ سالیاری آپ نے کی ہے, بچوں کی حفاظت آپ نے کی ہے. بچہ کوئی اونٹ سے گرتا تھا تو وہ تنہا نہیں گرتا تھا, کیونکہ جب وہ گرتا تھا تو اس کے لیے کاروان نہیں روکا جاتا تھا. بی بی گرتی تھی. تو پھر بی بی نے دیکھا کہ اگر اس طریقے سے بچے گرتے رہیں گے اور حسین کے بچے شہید ہوتے رہیں گے تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی کرب اور بڑی مصیبت کی بات ہے. تو اب اگر کاروان نہیں رکتا تو میرے لیے تو کاروان رکے گا. اس لیے جب بچہ گرتا تھا تو صرف وہ بچہ نہیں گرتا تھا, زینب کبریٰ بھی اونٹ کی بلندی سے گرتی تھی. اور ذرا تصور فرمائیے گا کہ اونٹ کی بلندی سے انسان کا عام حالت میں گرنا بھی بڑا سخت ہوتا ہے. ایک خاتون, اور وہ خاتون کہ جس نے گھر سے باہر قدم نہ نکالا ہو, اور پھر اس خاتون کے ہاتھوں کو پس گردن باندھا گیا ہو, اور اس لہو لہان کیفیت کے زخمی حالت کے اندر جب وہ اپنے آپ کو اونٹ سے گراتی تھی تو ہاتھوں کا سہارا نہیں لے پاتی تھی, ماتھے کے بل زمین کربلا پر گرتی تھی, لہو لہان ہوتی تھی, لیکن حسین کے بچوں کو بچاتی رہی. اور اس طریقے سے پورے کاروان کی سپہ سالاری کرتے ہوئے آپ نے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر اختیار کیا.